अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। नॉलेज प्रोमो चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एडवर्ब के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। एडवर्ब वो पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका कंसेप्ट समझने में लोग सबसे ज़्यादा परेशानी का शिकार है। इसलिए आज के लेक्चर की ये काविश होगी कि हम एडवर्ब के मुतालिक जान सके। सबसे पहले ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ले कि उर्दू की ग्रामर में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे एडवर्ब कहा जा सके। उर्दू में न इसका कोई वजूद है और न ही इसका कोई मखसूस नाम है, लेकिन अंग्रेज़ी में इसे अच्छी खासी अहमियत हासिल है। ये वो लफ्ज़ है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के अलावा किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के मफहूम में कोई तरमीम या इजाफ़ा या तग़य्युर बयान करता है। या आसान अल्फाज में हम यूँ भी कह सकते हैं कि एडवर्ब वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के मफहूम की वजाहत करता है। अंग्रेज़ी में इसकी तारीफ़ वजाहत से यूँ की जाती है: An adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. इस तारीफ में आप देख ले, हम कहते हैं कि एडवर्ब वो लफ्ज़ है which modifies, जो मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब है तरमीम करना, रद्द बदल करना, तग़य्युर लाना या इजाफ़ा करना। यानी एडवर्ब वो लफ्ज़ है जो मॉडिफाई करता है। कौन सी चीज़ को मॉडिफाई करता है? मीनिंग ऑफ ए वर्ब, यानी वर्ब के मानी में मॉडिफिकेशन लाता है। एन एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के मफहूम में तग़य्युर बयान करता है। या अनदर एडवर्ब, किसी दूसरे एडवर्ब के मफहूम की वजाहत करता है। तो इस तारीफ से हमें यह पता चलता है कि एडवर्ब तीन चीज़ों के मफहूम की वजाहत करता है। पहला है वर्ब, यानी वर्ब के मफहूम की वजाहत करता है। दूसरा है एडजेक्टिव, यानी किसी एडजेक्टिव के मफहूम की वजाहत करता है। और तीसरा है अनदर एडवर्ब, यानी किसी दूसरे एडवर्ब के मफहूम की वजाहत करता है। और इख्तिसार के साथ हम एडजेक्टिव की तारीफ यूँ भी कर सकते हैं: एन एडजेक्टिव इज़ अ मॉडिफाइंग वर्ड। मॉडिफाइंग का मतलब है तरमीम करने वाला, यानी एडजेक्टिव तरमीम करने वाला लफ्ज़ है। ये तरमीम करता है, ये तरमीम बयान करता है। और हमने डिस्कस भी किया तरमीम किस चीज़ में करता है। ये तरमीम वर्ब के मफहूम में करता है, या ये तरमीम एडजेक्टिव के मफहूम में करता है, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के मफहूम की वजाहत करता है। अच्छा, ये बात याद रखिए कि ये उमूमन किसी एडजेक्टिव के साथ इल वाई लगाने से बनता है। यानी हमारे पास कोई एडजेक्टिव है और हम उस एडजेक्टिव के साथ अगर इल वाई लगाते हैं तो जो नया लफ्ज़ बनेगा उसे हम एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आप देख ले, क्विक, क्विक है एडजेक्टिव। अब हम इस क्विक के साथ अगर इल वाई लगाते हैं तो जो लफ्ज़ बनेगा उसे हम एडवर्ब कहेंगे, यानी क्विकली। क्विक ये है एडजेक्टिव, लेकिन क्विकली ये जो लफ्ज़ बनता है इसे हम एडवर्ब कहते हैं। यहाँ पर आप देख ले, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ईमानदार, ये जो लफ्ज़ है ये बजाते खुद एडजेक्टिव है, लेकिन जब इस एडजेक्टिव के साथ हम इल वाई लगाते हैं तो इल वाई लगाने से जो नया लफ्ज़ बनता है इसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और ऑनेस्टली ये है एडवर्ब। अच्छा, इसके अलावा हम और मिसालों से एडवर्ब की वजाहत करते हैं। यहाँ पर आप देख ले, ही रन्स, वो दौड़ता है। यहाँ पर ही ये है सब्जेक्ट, रन्स ये है वर्ब। अब सब्जेक्ट जो काम करता है उसे हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं जो काम करता हूँ वो है वर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पढ़ाता हूँ। अब पढ़ाना जो है ये वर्ब है, पढ़ाता कौन है? मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हूँ। तो यहाँ पर आप देख ले, ही ये सब्जेक्ट है, रन्स
یہ ورب ہے. ہی رنس وہ دوڑتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس انداز میں دوڑتا ہے. وہ تیز دوڑتا ہے یا وہ آہستہ دوڑتا ہے. اب اس سوال کا جواب ہمیں ایڈورب دے گا. تو اگر فقرہ ہم یوں لکھ کے ہی رنس فاسٹ وہ تیز دوڑتا ہے. اب یہ دوڑنے کا انداز ہمیں اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں وہ بندہ تیز دوڑتا ہے. تو یہ جو لفظ ہم لگاتے ہیں یہ ہے ایڈورب. اب اس ایگزامپل میں یہ ایڈورب اس ورف کی وضاحت کرتا ہے. اچھا یہاں پر آپ دیکھ لیں شی واکس وہ چلتی ہے. کوئی لڑکی ہے جس کے چلنے کی ہم بات کرتے ہیں. شی واکس وہ چلتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس انداز میں چلتی ہے. تو اگر ہم یہ لفظ لگائے سلولی تو فقرہ یوں بن جائے گا شی واکس سلولی وہ آہستہ چلتی ہے. یہ جو لفظ ہم لگاتے ہیں سلولی یہ ہے ایڈورب جو اس ورب کی وضاحت کرتا ہے. یہاں پر آپ دیکھ لیں ہی رین وہ دوڑا یا وہ بھاگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس انداز سے بھاگا یا وہ کس انداز سے دوڑا. اگر ہم یہ لفظ لگا لیں کوئکلی تو سنٹینس یہ بن جاتا ہے ہی رین کوئکلی وہ تیزی سے دوڑا یا وہ تیزی سے بھاگا. اب یہ جو لفظ ہم لگاتے ہیں کوئکلی یہ ہے ایڈورب. تو ان تین مثالوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایڈورب کسی ورب کے مفہوم کی وضاحت کرتا ہے. اچھا ہم نے یہ بھی بتایا کہ ایڈورب کسی ایڈجیکٹیو کے مفہوم کی بھی وضاحت کرتا ہے. آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اگزامپل آپ دیکھ لیں شی از آنیسٹ وہ ایماندار ہے. یہاں پر شی یہ سبجیکٹ ہے آنیسٹ یہ ہے ایڈجیکٹیو. لیکن اب اس ایڈجیکٹیو کے وضاحت کے لیے ہم یہ لفظ لگاتے ہیں اس سے پہلے ویری. تو یہ لفظ اب اس ایڈجیکٹیو کی وضاحت کرتا ہے. تو یہ جو لفظ ہم لگاتے ہیں یہ ہے ایڈورب. شی از ویری آنیسٹ وہ بہت ایماندار ہے. اب یہ جو لفظ ہے یہ ہے ایڈورب جو اس ورب کی جو اس ایڈجیکٹیو کی وضاحت کرتا ہے. یہاں پر آپ دیکھ لیں ہی از اے گڈ بوائے وہ ایک اچھا لڑکا ہے. ہی یہ سبجیکٹ ہے بوائے یہ ناؤن ہے گڈ یہ ایڈجیکٹیو ہے وہ ایک اچھا لڑکا ہے. لیکن اگر اس سے پہلے ہم یہ لفظ لگا لیں ویری یہ ورڈ اگر ہم لگائے ویری تو فقرہ یوں بن جاتا ہے ہی از اے ویری گڈ بوائے وہ ایک بہت اچھا لڑکا ہے. یہ لفظ جو ہم لگاتے ہیں ویری اب یہ اس ایڈجیکٹیو کے مفہوم کی وضاحت کرتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو لفظ ہے ویری یہ ہے ایڈورب. تو ان دو مثالوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایڈورب کسی ایڈجیکٹیو کے مفہوم میں تغیر بیان کرتا ہے یا کسی ایڈجیکٹیو کے مفہوم کی وضاحت کرتا ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ایڈورب کسی دوسرے ایڈورب کے مفہوم کی بھی وضاحت کر سکتا ہے. فار ایگزامپل یو سینگ سویٹلی. اچھا یہاں پر آپ دیکھ لیں سویٹلی یہ ہے ایڈورب. اب اس ایڈورب کے وضاحت کے لیے اگر ہم یہ لفظ لگاتے ہیں ویری تو اس فقرے میں یہ لفظ اس ایڈورب کی وضاحت کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. تو فقرہ یوں بنے گا یو سینگ ویری سویٹلی. اب یہ جو لفظ ہے ویری یہاں پر یہ ہے ایڈورب جو دوسرے ایڈورب کی وضاحت کرتا ہے. یہاں پر آپ دیکھ لیں ڈونٹ واک سو فاسٹ کوئی بندہ ہے جو تیز چلتا ہے اور آپ اسے منع کر رہے ہو کہ تیز مت چلیے. یہاں پر آپ دیکھ لیں فاسٹ یہ ہے ایڈورب. لیکن اب اس ایڈورب کے وضاحت کے لیے یہ جو لفظ ہم لگاتے ہیں سو تو یہاں پر یہ لفظ اس ایڈورب کی وضاحت کرتا ہے. تو سو بذات خود ایڈورب ہے اور فاسٹ یہ بھی ایڈورب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے فقرہ یوں بنے گا ڈونٹ واک سو فاسٹ اتنا تیز مت چلیے. تو اس فقرے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایڈورب کسی دوسرے ایڈورب کے مفہوم کی بھی وضاحت کر سکتا ہے.
اچھا، ان 3 مثالوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایڈورب وہ پارٹ آف سپیچ ہے جو کسی ورب کے مفہوم کی وضاحت کرتا ہے، یا کسی ایڈجیکٹیو کے مفہوم کی وضاحت کرتا ہے، یا پھر کسی دوسرے ایڈورب کے مفہوم کی وضاحت کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ایڈورب وہ پارٹ آف سپیچ ہے جو ورب یا ایڈجیکٹیو یا کسی دوسرے ایڈورب کے علاوہ کسی اور پارٹ آف سپیچ کا مفہوم بھی بیان کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، I respect him، میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ کیوں؟ Because he is brave، کیونکہ وہ بہادر ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ ہم ڈالتے ہیں اس فقرے میں because، یہ ہے کنجنکشن جو ان 2 فقرات کو آپس میں ملاتا ہے۔ پہلا فقرہ ہے I respect him، میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ اب یہ وجہ بتاتا ہے کیوں؟ Because he is brave، کیونکہ وہ بہادر ہے۔ یہ 2 مختلف فقرات ہیں جسے ملانے کے لیے ہم بیکاز استعمال کرتے ہیں۔ تو انگلش میں یہ جو لفظ ہے بیکاز، اس کو ہم کنجنکشن بولتے ہیں، اور اس کا بنیادی کام ہے 2 فقرات کو آپس میں ملانا۔ لیکن اب اس کنجنکشن سے پہلے اگر ہم سمپلی لگائے تو فقرہ یوں بنے گا I respect him simply because he is brave۔ اچھا، یہاں پر یہ جو سمپلی لفظ ہم لگاتے ہیں یہ اس بیکاز کی وضاحت کرتا ہے۔ تو یہ لفظ یہ ہے ایڈورب اور یہ ہے کنجنکشن۔ تو اس ایگزامپل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایڈورب نہ صرف ورب کی وضاحت کرتا ہے یا ایڈجیکٹیو کی یا کسی دوسرے ایڈورب کی، بلکہ یہ کسی اور پارٹ آف سپیچ کنجنکشن کی بھی وضاحت کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناؤن اور پروناؤن کی بھی وضاحت کر سکتا ہے۔ تو ان مثالوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب ہم ایڈورب کی بات کریں گے تو ہم ایڈورب کا کنسپٹ صرف ورب کے معنی تک محدود نہیں رکھیں گے کہ یہ صرف ورب کے معنی کی مفہوم بیان کرتا ہے، بلکہ یہ کسی ایڈجیکٹیو یا کسی دوسرے ایڈورب یا کسی کنجنکشن کے معنی کی وضاحت بھی کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پریپوزیشن کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تھینکس فار بینگ ود می، سی یو دین۔ وَلَكَ عطا اللہ۔